ایک تو اس رات کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس رات میں عبادت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ لوگ قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک مخصوص طریقہ ہے کہ یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، جبکہ اس فاتحہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس کا کوئی خاص صیغہ نہیں، کوئی خاص الفاظ نہیں ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر بہت ساری جگہوں پہ حلوہ بھی بنایا جاتا ہے، اور صاحب اس حلوے کی بھی ایک کہانی بگڑی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے تو آپ کا دانت ٹوٹ گیا، تو اس میں آپ نے حلوہ بنا کے اس کو استعمال کیا، تو اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بے سر پیر کی بات ہے۔ غزوہ احد ہوا ہے شوال میں، آپ جو ہے حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں، 3 مہینہ پہلے کھا رہے ہیں آپ، 2 مہینہ پہلے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں اللہ کے نبی کا دانت ٹوٹا تھا، یقیناً یہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آپ نے حلوہ استعمال کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اگر آپ نے حلوہ استعمال بھی کیا تو ایک مخصوص وجہ تھی، اس کو ہم ایک سنت بنا کے جو ہے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اس وقت جو ہے اسلامی کیلنڈر کا جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان کے بابرکت مہینے کا ایک طریقے سے الارم بن کر کے آتا ہے۔ شعبان جب آتا ہے تو انسان ایک طریقے سے ذہنی طور پر پریپیئر ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے۔ شعبان کی یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس کو بدعت کا مہینہ بنا دیا گیا۔ باقاعدہ اس کی 15ویں رات کو شب براءت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس موقع پر بہت سارے بدعت و خرافات کے کام کیے جاتے ہیں، جبکہ اصلاً اگر ہم یہ دیکھیں تو 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ جو بھی روایات ہیں انتہائی ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ اگر یہ رات اتنی فضیلت والی تھی تو اس کے بارے میں بالکل واضح اور صحیح روایات ہونی چاہیے تھی، اور امت کا اس پر عمل ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا اس پر شدت سے عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ شب قدر کے بارے میں۔ تو ایک تو اس رات کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ اس رات میں عبادت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ لوگ قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک مخصوص طریقہ ہے کہ یہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، جبکہ اس فاتحہ کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اس کا کوئی خاص صیغہ نہیں، کوئی خاص الفاظ نہیں ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، کہیں سے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس رات میں خاص طور سے قبرستان کو چراگاہ کرنا، سجانا، اور پھر مردوں کی قبروں پر جا کے فاتحہ پڑھنا، اور اس کے بعد مسجدوں کو سجانا، لائٹنگ کرنا، رات بھر جو ہے پروگرام کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر تلاوت کرنا، یعنی پوری ایک مخصوص شکل دے دی گئی اس رات کی۔ اور ابھی ایک بھائی کا سوال آیا کہ اس دن جو ہے 15 شعبان کا جو دن ہے اس کو شب برات کا دن بولتے ہیں، باقاعدہ ایک فیسٹیول کے طور پہ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں منایا جاتا ہے۔ اس دن لوگ دعوت بھی دیتے ہیں، تو سوال پوچھا گیا کہ دعوت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے۔ اس طریقے کی دعوتیں جو بدعت سے ریلیٹڈ ہیں، دین سے ریلیٹڈ ہیں، اور دین بنا کر کے ان کو ایک جو ہے فیسٹیول بنایا گیا، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسی دعوتوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس موقع پر بہت ساری جگہوں پہ حلوہ بھی بنایا جاتا ہے، اور صاحب اس حلوے کی بھی ایک کہانی بگڑی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گئے تو آپ کا دانت ٹوٹ گیا، تو اس میں آپ نے حلوہ بنا کے اس کو استعمال کیا، تو اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ عجیب و غریب بے سر پیر کی بات ہے۔ غزوہ احد ہوا ہے شوال میں، آپ جو ہے حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں، 3 مہینہ پہلے کھا رہے ہیں آپ، 2 مہینہ پہلے۔ اس کے بعد غزوہ احد میں اللہ کے نبی کا دانت ٹوٹا تھا، یقیناً یہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آپ نے حلوہ استعمال کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اگر آپ نے حلوہ استعمال بھی کیا تو ایک مخصوص وجہ تھی، اس کو ہم ایک سنت بنا کے جو ہے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ تو اصل میں غور کرنے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہندوستانی ماحول میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی بہت ساری ان کے کلچر کی چیزیں ہمارے مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لی۔ ان کی دیوالی کو ہم نے شب برات بنایا، جس طریقے سے ان کی دیوالی پہ گھروں کو دیپ سے سجاتے ہیں، ہمارے یہاں مسجدوں کو سجا رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں۔ جن کے یہاں سال بھر میں کبھی گھر کی صفائی نہیں ہوتی، شب برات میں صفائی ہو رہی ہے۔ جن کے یہاں سال بھر میں کبھی مسجدوں میں لائٹنگ نہیں ہوتی، شب برات میں لائٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر ہمارے غیر مسلموں کے یہاں
دیپاولی کے موقع پہ آتش بازی ہوتی ہے، مسلمان بھی دھڑلے سے آتش بازی کر رہا ہے، بے شمار امت کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے آتش بازی کے اوپر. تو یہ بہرحال ایک بدعت اور بہت ہی قبیح بدعت ہے. ٹھیک ہے، شب برات کے نام پہ اس طریقے سے جاگنا، عبادت کرنا، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ صاحب مردوں کی روحیں لوٹتی ہیں، ہمارے باپ دادا کی روحیں آتی ہیں. اللہ اکبر. مرنے کے بعد انسان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں بچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان کے اوپر موت آتی ہے انسان کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں. کلا انہا کلمۃ هو قائل، اللہ فرماتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ بس ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اب برزخ قیامت کے دن تک تجھے برزخ میں رہنا ہے. یعنی قبر کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے برزخ کہا. برزخ مینس بیریئر، ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک بیریئر، ایک دیوار ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو روح کے واپس آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ تمام کہانیاں گڑی گئی ان بدعات کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم بڑے درد مندانہ انداز میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے. دین میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام نکالا جو دین میں سے نہیں ہے، وہ کام مردود ہے، وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کا ثواب ملنا تو بہت دور کی بات ہے. تو ایسا کھوٹا سکہ مت چلائیے. دین کے نام پہ وہی کام کیجئے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھے. یہ چند باتیں شب بارات کے. اور شب بارات کے تعلق سے یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہی رات ہے جس رات میں قرآن اترا. بالکل یہ قرآن کے خلاف ہے یہ عقیدہ رکھنا. قرآن اس رات کو لیلۃ القدر کہتا ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ رمضان میں قرآن اترا. تو سیدھی سی بات ہے کہ جس رات میں قرآن اترا ہے، جو قدر کی رات ہے، وہ رمضان کے اندر آئے گی، اور وہ رمضان کے آخری اشرے میں ہمیں تلاش کرنے کا بھی حکم ہے. تو شب بارات جس رات کو کہا جاتا ہے، نجات کی رات جس کو بولا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے اور یہ بے سر پیر کی بات ہے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.